فطرت انسانی میں سب کچھ ہے، فطرت کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم بھی فطرت کی بنا پر ہے۔ اساس ظلم بھی فطرت ہے، نہیں، اساس ظلم فطرت نہیں ہے، اساس ظلم فطرت ثانویہ ہے، انسان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت سلیمہ کے ساتھ دنیا میں بھیجا، لیکن یہ ماں باپ ہیں جو اس کی فطرت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، یہ ماحول ہے جو فطرت کو بدل دیتا ہے، یہ مکتب ہے، مدرسہ ہے جو فطرت کو بدل دیتا ہے، یہ معاشرہ ہے جو فطرت کو بدل دیتا ہے، اور پھر انسان غلط چیز کو فطرت سمجھنے لگتا ہے۔ توجہ ہے، بس اب یہاں پر اگر غور فرما لیں تو عبرت و نصیحت کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی، فضیلت و منقبت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ معصوم فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، ہر پیدا ہونے والا بچہ معصوم فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر پیدائشی طور پر کسی بچے میں فطرت میں کجی ہو، کسی بچے کی فطرت میں کجی ہو، انحراف ہو، نقص ہو، تو پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ ماں کا کردار کیسا تھا، باپ کا کردار کیسا تھا، خاندان کے لوگ کیسے تھے، جب بچہ پیٹ میں تھا تو ماں کی سوچ کیسی تھی، جب بچہ پیٹ میں تھا تو ماں کی غذا کیسی تھی۔ اور اللہ کی طرف سے جو فطرت ہے اس فطرت میں کوئی کجی نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے پوچھا گیا کہ آقا فطرت کیا ہے؟ تو فرمایا کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ، کلمۃ الاخلاص یہی فطرت ہے، کلمۃ الاخلاص فطرت ہے، لا الہ الا اللہ فطرت ہے۔ توجہ ہے، یہ فطرت ہے، لیکن جب انسان کی فطرت میں کجی آتی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ تو سائنسی تحقیقات بھی بتاتی ہیں، جب بچہ بطن مادر میں، رحم مادر میں ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر اثر انداز ہوتی ہے، یہاں تک کہ در و دیوار کے رنگ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس گھر میں، جس کمرے میں، جس حجرے میں وہ ماں رہ رہی ہے، توجہ ہے، یہ آج کے سائنسداں کہتے ہیں، آج کے ماہرین نفس کہتے ہیں کہ جس گھر میں، جس حجرے میں، جس کمرے میں، جس جگہ، جس ماحول میں رہ رہی ہے وہ ماں، جس کے رحم میں کوئی بچہ پروان چڑھ رہا ہے، ہر چیز اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، یہاں تک کہ در و دیوار کا رنگ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ توجہ ہے، تو جہاں فطرت میں شقاوتیں نظر آئیں وہاں تحقیق کرنی پڑے گی، موجودہ اور ظاہری ماحول سے لے کر اور گھرانے کے، گھر کے اور خاندان کے پس منظر تک اسباب تلاش کرنے پڑیں گے۔ بہت مشہور ایک واقعہ ہے علم اخلاق کی کتابوں میں، عبرت و نصیحت کے لیے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، کئی کتابوں میں ہے، فارسی کی کئی کتابوں میں، عربی کی کتابوں میں بھی ہے، مجھے خیال نہیں ہے اردو کسی کتاب میں ترجمہ ہو کر یہ واقعہ آیا ہے نہیں، کہ ایک عالم تھے، پرہیزگار، متقی، واقعاً ہر لحاظ سے شائستہ اور وارستہ اور بزرگوار شخص، سب ان کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، بڑی محنت سے اس بیٹے کو وجود میں لائے تھے، دعا، طہارت، تقوی، تمام چیزیں، گھر کا ماحول صاف پاک۔ ایک دن ایک بہشتی نے، وہ پرانا واقعہ ہے، بہشتی سقا جو مشق میں پانی گھروں پہ پہنچاتا تھا، وہ سقا گزر رہا تھا اور بچے کو شرارت سوجھی، اس نے ایک نوکدار چیز لے کر اس کی مشق میں سوراخ کر دیا، مشق معیوب ہو گئی، عیبدار ہو گئی، ناقص ہو گئی، پانی بہنے لگا۔ وہ بہشتی آیا، وہ سقا آیا ان بزرگوار کے پاس شکایت لے کر کہ آپ کے بیٹے نے مجھے یہ نقصان پہنچا دیا۔ یہ فکر میں
غرق ہو گئے کہ میرے بیٹے سے ایسی غلطی کیسے سرزد ہوئی. آج کل کے کوئی بزرگوار ہوتے تو کہتے کہ ارے جناب جائیے بچہ ہے کھیل کود میں ہو. لیکن ان بزرگوار نے یہ کہا کہ بچہ ہے کھیل کود میں ایسا ہو گیا ہوگا. آئے گھر میں ماں سے پوچھا کہ بھئی ہم نے اپنے کردار پہ تو خوب غور کر لیا, ہم سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے جس کا اثر بچے میں یہ ظاہر ہو. یہ بتاؤ تم سے تو کوئی غلطی نہیں ظاہر ہوئی. ماں بھی ظاہر ہے کہ پرہیزگار تھی مگر اس نے اپنی ایک غلطی کا اعتراف کیا. کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو گھر میں امانت کسی کی تھی, سیب رکھا ہوا تھا اور میرا جی چاہا سیب کھانے کا, ظاہر ہے وہ امانت تھی میں کھا نہیں سکتی تھی, تو میں نے ایک سوئی لی اس میں چبھوئی اور چاٹی. وہ ماں کا کردار, یہ بیٹے کا کردار. یہ قصہ کہانی نہیں ہے. آج کے سائنسی اور نفسیاتی تحقیقات کی بنیاد پر یہ واقعہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے. ہر چیز بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے. توجہ ہے, فطرت میں کجی اس طرح آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو خطا کار فطرت پہ پیدا نہیں کیا ہے. فطرت میں کجی آتی ہے تو کہیں ماں کے کردار سے, کہیں باپ کے کردار سے, کہیں دادی کے کردار سے, کہیں دادا کے کردار سے, کہیں نانی کے کردار سے, کہیں نانا کے کردار سے, کہیں چچا کے کردار سے, کہیں خاندان سے, نسل سے, کہیں ماحول سے, مکتب سے, مدرسے سے, معاشرے سے. یہ سب چیزیں کجی اور انحراف کا باعث بنتی ہیں. ورنہ وہ فطرت اولیہ, وہ فطرت سلیمہ, وہ فطرت صالحہ, وہ فطرت حقیقیہ, وہ فطرت الہیہ جس پر اللہ نے فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ معصوم فطرت ہے.